बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एएस स्पीक्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सदारती निज़ाम से मुतल्लिक बातें हो रही हैं उनमें कितनी सदाकत है और आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं। चंद दिन कबल तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने एक अपने बयान में कहा था कि जो तुर्की के अंदर जो सदारती निज़ाम है वो बेहतरीन है और इस सदारती निज़ाम के ज़रिए जो तुर्की के अंदर है इससे आम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और तुर्की का जो सदारती निज़ाम है, हमने भरपूर ये कोशिश की है कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है उनको दिया जाए। और आपको ये बेहतरीन इस चीज़ का इल्म है कि तुर्की के अंदर सदारती निज़ाम कैसे नाफिज हुआ और किस तरह आर्मी ने टेक ओवर करने की कोशिश की, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और तुर्की की आवाम सड़कों पर आ गई। और सड़कों पे आने के बाद जो अभी इस वक्त के मौजूदा सदर हैं तुर्की के तैयब अर्दगान, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम को डीरेल करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने बयान में कहा कि दुनिया के ऐसे 3 ममालिक हैं जिनके 3 लीडर्स बहुत बड़े पावरफुल हैं। उनमें सबसे उन्होंने पहला नाम लिया चाइना का, चाइना के बाद उन्होंने नाम लिया रशिया का, और थर्ड वन जो आखिरी उन्होंने नाम लिया वो लिया आपका तुर्की का। अब 3 ये ऐसे लीडर्स हैं, ट्रंप ने कहा कि जो बहुत पावरफुल हैं, जिनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, जो जब फैसला करते हैं तो वो किसी से नहीं डरते बल्कि मुल्की मफाद की खातिर सोचते हैं। उसके अलावा वो किसी बात पर तवज्जो नहीं देते और ना ही किसी और चीज़ को संजीदा लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर वो मुखलिस और सिंसियर हैं तो अवामी मफाद की वजह से हैं। जो चाइना के सदर हैं, उसके बाद जो रशिया के पुतिन हैं और जो तुर्की के सदर हैं तैयब अर्दगान, ये 3 बहुत बड़े अजीम लीडर्स हैं आज के दौर में। पुतिन ने किस तरीके से अपने आप को 2036 तक रशिया का सदर मुंतखब करवाया, और इंशाल्लाह अगर मेरे मौला ने चाहा तो आगे चलकर जो तुर्की है, तुर्की का जो दौर अभी नया शुरू होने वाला है वो एक खिलाफत का दौर शुरू होने वाला है। और जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक में सऊदी अरबिया, आप देखें सऊदी अरबिया इस वक्त काफ़ी जो उनके लीडर्स हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं और वो अमेरिका के सामने किस तरह झुके हुए हैं ये तो बात कोई पोशीदा नहीं है, बल्कि इस बात का सबको इल्म है। अब देखना ये है कि ये जो सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं इनमें कितनी सदाकत है। दुनिया की तारीख में ये पहली मर्तबा भारत के अंदर सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में ये मामला तो बहुत अरसा पहले शुरू हुआ जब इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में आई और जब वो वज़ीर आज़म बने। उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद एक ये तासुर दिया जा रहा था कि मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम आएगा। वो बातें उस वक्त तक तो महज बातें थी, मगर अब कुछ सूरत हाल ऐसी लग रही है कि आगे चलकर पाकिस्तान में भी सदारती निज़ाम आएगा। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम से मुतल्लिक़ पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। कुछ भारत के सहाफ़ी भी हैं, कुछ दिफाई तजज़ियाकार भी हैं और कुछ एंकर्स भी हैं जिनसे मेरा रब्ता हुआ है, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि भारत के अंदर ये तारीख़ में पहली मर्तबा ये होने जा रहा है कि इदारे आपस में तकसीम होने लगे हैं। इदारों से मुराद ये है कि आपको पता होगा कि किस तरह जो सिटिंग आर्मी चीफ़ हैं भारत के, उन्होंने जो साबिक 144 अस्करी क़यादत जो टॉप लीडर्स पर ओहदों पर फाइज रहे उनसे एक लेटर लिखवा के मोदी को अरसाल करवाया। और उसके बाद जो बिपिन रावत हैं, बिपिन रावत की वजह से ये तमाम तर मामला जो है पेचीदा हो रहा है। भारत की जो रियासतें हैं उन रियासतों में किसी भी एक रियासत में एक जैसा कानून नहीं है, बल्कि भारत के अंदर जितनी भी रियासतें हैं हर रियासत के अंदर एक अपना अपना कानून है। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो टैक्स का निज़ाम है, अगर मुंबई में एक है तो कलकत्ता में टैक्स का निज़ाम कोई और है, और वही टैक्स का निज़ाम जो है चेन्नई में कुछ और है। और इसी तरह जो दीगर इंसाफ की फरहमी से मुतल्लिक जो फ़ैसले हैं, जो राइट्स कानून उनको दे रहा है भारतीय अवाम को, वो भी हर स्टेट में एक जैसे नहीं है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल वाज़िब है। पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में अगर हम सूबों की बात करें तो 18वीं तरमीम के बाद ये सूबे जो है बिल्कुल बाअख्तियार हैं
اور صوبوں کو بالکل برابری کے حق دیے جاتے ہیں. حق دینے کے ساتھ ساتھ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو باتیں ہیں، وہ پوری ہوتی ہیں. پاکستان میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط رہی ہے. ہماری جو آرمی ہے، ہماری جو ISI ہے، ہمارے جو دیگر عسکری ادارے ہیں، وہ شروع دن سے مضبوط رہے ہیں. جمہوری حکومت ہمارے ملک میں ہمیشہ کمزور رہی ہے. یہ پہلی مرتبہ یہ ایک ایسی حکومت آئی ہے، کچھ لوگ تو اس کا نام دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے جمہوری، ابھی جو موجودہ حکومت جو جمہوری ہے، مگر یہ آمر کی شکل میں ہے، آمرت کی شکل میں ہے. تو اپوزیشن اس بات کو بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے. چلیں، یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو صدارتی نظام سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں، تو بھارت کے جو ادارے ہیں وہ آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور بپن راوت کی وجہ سے پہلی مرتبہ تاریخ میں جو بھارت کی آرمی ہے وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور تقسیم کا شکار ہے. اب جس طرح جو کانگریس ہے، بھارت کے اندر جو کانگریس جماعت ہے، کانگریس کے لیڈرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی. اگر ان کا کسی بھی صوبے میں وزیر اعلیٰ ہے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی، بلکہ جو مودی سرکار ہے، مودی سرکار کے اشاروں پر پولیس ناچتی ہے. جس طرح مودی ان کو کہتے ہیں اسی طرح وہاں پر پولیس کام کر رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مودی تو پورے بھارت کے وزیر اعظم ہیں، اگر کسی ایک اسٹیٹ کے اندر کانگریس کی حکومت ہے تو کانگریس کے جو رہنما ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو CM ہیں، جو اس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ بات تو کلیئر ہے. اور یہاں سے آپ اس بات کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے بالکل کمزور ہے، اور بھارت کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بالکل بے ساکھیوں کا سہارا بھی نہیں لے سکتی، اتنی کمزور ہو چکی ہے. بھارت کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بالکل مکمل ناکام ہو چکی ہے. آرمی ان کی پہلی مرتبہ تقسیم ہو رہی ہے. جو چائنا اور بھارت کے مابین جو معاملات لداخ اور گلوان ویلی پر چل رہے ہیں، یہ بات وہاں سے بھی واضح ہے کہ مودی نے کتنے جھوٹ بولے اور اس کے کتنے جھوٹ عوام کے سامنے بے نقاب ہوئے ہیں. تو ادارے تو بھارت کے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ بات تو بالکل اس بات کا آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہو چکا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو ادارے ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے بھارت کی وہ پہلی مرتبہ مضبوط ہونے جا رہی ہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں، اور جب سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ جب مضبوط ہوگی تو سیاسی جماعتوں کی جو ورتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو عوام کا ان کے اوپر اعتماد ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ تتر بتر ہو جائے گا. جس طرح پاکستان میں کے اندر کاف لیگ ہے کہ کاف لیگ جب بھی چاہے حکومت کو بلیک میل کر سکتی ہے، اور حکومت گرانے کی اگر دھمکی دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتی ہے. یہ دھمکی تو باقی حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی ہر دور میں دیتی آئی ہیں، اور اس حکومت کو بھی اتحادی جماعتیں بار بار دھمکیاں دے رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر یہ ایک تاثر ہے، تو تاثر نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ کاف لیگ جس طرح مضبوط ہے، حکومت کو بلیک میل کر سکتی ہے، اور حکومت ہمیشہ اگر کاف لیگ ان کی اتحادی جماعت ہوتی ہے تو کاف لیگ کی تمام تر ڈیمانڈز جو ہیں وہ ان کی پوری کی جاتی ہیں. تو اسی طرح کانگریس بھی بھارت کے اندر ہے، تو کانگریس کو بھی بہت ساری سپورٹ حاصل ہے اداروں کی. اور اگر جو ہے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے بھارت کے اندر تو آپ یقین مانیں کہ کانگریس مضبوط ہوگی. اور اگر اسٹیبلشمنٹ جس طرح کمزور ہے اگر اسی طرح رہتی ہے تو آپ یقین مانیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ مضبوط رہے گی. مگر بھارت کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. جو ابھی تمام تر معاملات بھارت کے اداروں کے اندر جو شروع ہیں وہ بپن راوت کی وجہ سے ہوئے ہیں. بپن راوت اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، نہ کہ اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں. یہاں پر ایک جو سبجیکٹ و کرٹیسزم آ رہا ہے، وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر وہ سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں. تمام تر سیاسی جماعتیں نہیں، بلکہ جو نریندر مودی کی جو انتہا پسند جماعت ہے وہ اس وقت بھارت کے اندر سبجیکٹ و کرٹیسزم بنا ہوا ہے. ایک میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک سبجیکٹ و کرٹیسزم جو ہوتا ہے، آپ تو ایک تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، دوسری آپ کہتے ہیں تنقید برائے اصلاح. تو مودی حکومت کے اوپر تنقید برائے تنقید بھی کی گئی، اس سے بھی وہ باز نہیں آئی، اس سے بھی نہیں سدھری، اور اس کے بعد تنقید برائے اصلاح بھی کی گئی. مگر دونوں صورتحال میں
مودی جو سرکار ہے وہ اسی پلیٹ فارم پہ رہی اور اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی اس کو کوئی فائدہ ہوا، اور وہ اپنے جس طرح زیادتیاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بار بار کی جا رہی ہیں، تو اسی طرح آج بھی بھارت کے اندر اسی طرح وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بار بار کی جا رہی ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، کہ پاکستان کے اندر جو صدارتی نظام لانے سے متعلق جو روز اول سے تو نہیں آپ کہہ سکتے، مگر جو 2018 سے باتیں ہو رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب سیاسی جماعتیں کمزور ہو جائیں گی۔ ابھی اس وقت پھر بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں مضبوط ہیں، مگر ادارے تو ہمارے پہلے ہی مضبوط ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب موجودہ حکومت 2018 میں آئی تو اس کے بعد صدارتی نظام کی باتیں شروع ہو گئی، اور اس کے اوپر اپوزیشن کے جو کافی رہنما ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا بولڈ اسٹیپ لیا اور کڑی تنقید کی موجودہ حکومت پر کہ وہ صدارتی نظام کی باتیں کر رہی ہے۔ عمران خان نے پچھلے اجلاس میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں آن فلور یہ کہا تھا کہ -1 فارمولہ، -1 فارمولے کا یہ مقصد اور مطلب نہیں ہے کہ ملک کے اندر جو ہے صدارتی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کر ہمارے ملک کے اندر حالات اتنے خراب ہوں گے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ جو وعدے موجودہ حکومت نے کیے تھے، یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ 50 کروڑ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، 90 روز میں کرپشن کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، اور دیگر بھی ایسے بہت اہم ایشوز ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کلبھوشن یادو کو کونسلر رسائی دی جا رہی ہے، جو عمران خان جس کی بات کرتے تھے کہ میں کشمیر کا ہر پلیٹ فارم پر سفیر بنوں گا، جو کشمیر کا سفیر بن رہا تھا وہ اس وقت کلبھوشن یادو کا وکیل بنا ہوا ہے۔ دوستو، حالات پاکستان میں ایسے خراب ہوں گے کہ ہر فرد حالات سے اتنا تنگ آ کر کورٹس میں جائے گا، کورٹس میں پٹیشن دائر کریں گے، اور پٹیشن دائر کرنے کے بعد جب عدالت دیکھے گی کہ انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد یہ جو موجودہ حکومت جو عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے، جو عوام کی امیدوں پر، عوام کی امنگوں پر پورا نہیں اتر سکی ہے، شاید آگے چل کر یہ اس نظام سے تنگ آ کر صدارتی نظام نافذ کر دے۔ صدارتی نظام جو نافذ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک ایسی پوائنٹ ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نظام سے تنگ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہماری اس نظام سے اس وجہ سے تنگ ہے کہ اس نظام کے اندر جو انصاف کی فراہمی ہے، جو بنیادی حقوق کی فراہمی ہے، وہ نہیں کی جا رہی۔ اس وجہ سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کافی تنگ ہے۔ تو آگے چل کر حالات اتنے خراب ہوں گے، جو عام آدمی، جو عام لوگ ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا اور وہ سڑکوں پر آئیں گے تو آپ یقین مانیں کہ حالات مزید بدتر اور بدتر ہوتے جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ ایک ٹیکنک ہے، یہ ایک تسلسل ہے ایک چیز کا کہ جمہوریت کو ختم کر کے، جمہوریت کی پامالی کر کے، آئین پر شب خون مار کے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر صدارتی نظام